بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. دنیا کی زندگی عطا فرمائی آخرت کی زندگی کو تیار کرنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے. ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم نے یہ مختصر زندگی گزار کر اسی اللہ کے پاس چلے بھی جانا ہے. تو جیسے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت میں اللہ ہمیں طرح طرح کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں. بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، ہمارے باہر کے ماحول کے ساتھ ہے. بہت ساری نعمتیں ہیں کہ جن کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتے ہیں کیونکہ انسان اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کو محبوب ہے، کیونکہ انسان سے اللہ محبت فرماتے ہیں. ان ساری نعمتوں کو عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت کا انسان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے سوائے ایک مطالبہ کے،
وہ یہ کہ انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کرتا رہے، صرف اور صرف بندہ اللہ کا ہر حکم مان لے۔ بس اللہ کا یہ ایک مطالبہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم مانے اور اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اس حکم کو پورا کر لے۔ بس صرف اور صرف اللہ کا یہ ایک مطالبہ ہے۔ بے شمار ہم نعمتیں استعمال کرتے رہیں اور اللہ کا ایک حکم نہ مانیں تو یہ نامناسب، غیر مناسب بات ہے کہ دنیا کے ماحول میں اگر کسی ایک انسان کے ساتھ کوئی بندہ بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، اچھے رویے سے پیش آتا ہے، اور پھر جب اس کو کوئی ضرورت پڑے تو اس کے احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں اس بندے کو نہ ملے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم خود سوچیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کو اچھا سلوک کریں، اچھا رویے سے پیش آئیں، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کریں، کسی کی ضرورت کو پورا کریں، وہ مشکل میں ہو اس کی مشکل کو حل کریں، اور پھر کبھی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے، ہمیں کوئی مشکل پیش آ جائے اور اس بندے سے یہ کہا جائے کہ اب تم بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو یا میری اس مشکل کو حل کرو، اگر وہ اس مشکل کو، اس معاملے میں، اس پریشانی والے معاملے میں تعاون نہ کرے، اس مشکل معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے، اس میں اس کی مدد نہ کرے، تو بتاؤ ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہم تو کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس کو پھر جتاتے بھی ہیں نا، فلاں موقع پہ تیرے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ میں نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بے شمار احسان کرتے ہیں، اور ان سارے احسانوں کا بدلہ اللہ ہم سے نہیں چاہتے۔ صرف اور صرف اللہ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرے ساتھ تمہارا اس کا بدلہ یا میرے ساتھ احسان یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم صرف اللہ کو راضی کر لیں، بس یہ ایک مطالبہ ہے۔ تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اعمال صالحہ، نیک اعمال کو اختیار کرنا، یہ انسان کو دنیا کی جو زندگی ملی ہے اس کا مقصد ہے۔ ہماری حیات کا، ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ زندگی کے اندر کوئی بھی کام کیا، انہوں نے جو بھی کام کیا، ہر کام کے اندر ان کی نظر، ان کی مطمع نظر، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کام کو اگر میں کروں گا تو اس میں اللہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر اللہ راضی ہوتے تو اس کام کو کر لیتے، اگر اللہ اس کام کو کرنے سے ناراض ہوتے تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتے۔ وہ اپنے دنیا کے ماحول، اپنے رشتہ داری کے ماحول، ان چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے تھے۔ تو آج انسان، آج ہم مسلمان، ہم کلمہ گو، ہمارا بھی یہ جذبہ بن جائے، ہمارا بھی یہ ماحول بن جائے، ہمارے بھی دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے وہ کام کرنے ہیں جن کاموں کو کرنے سے میرا اللہ راضی ہو۔ تو اس کے لیے دین، مسجد کے ساتھ جڑنا،
مسجد کے ساتھ تعلق بنانا، دین کو حاصل کرنا، اہل دین سے رہنمائی لینا، یہ ضروری ہے۔ مجھے یہ کام کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے موٹر سائیکل خراب ہو رہا ہے، میں اس کو کیسے صحیح کروں گا، اور میں بیٹھ جو موٹر سائیکل صحیح کرنے میں کر لوں گا، نہیں کر سکوں گا۔ تو دین کے ساتھ چلنا، دین کو اپنی زندگی میں لانا، کیسے میں نے کس کام کو کس طرح کرنا ہے، نمازیں کتنی ہیں، کس طرح پڑھنی ہے، مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا، اہل دین کے ساتھ تعلق ہوگا، علماء کے ساتھ بیٹھک ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، کس طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ تو دین کے ہر شعبے کو سیکھنا، مختلف شعبے ہیں۔ دین صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، دعا مانگ لی، چلے گئے، نہیں، صرف اس چیز کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو ایک لمبا چوڑا ایک کھاتا ہے، عبادات بھی اس کے اندر آتی ہیں، معاملات بھی آتے ہیں، معاشرت بھی آتی ہے، اخلاق بھی اس میں آتے ہیں، یہ ساری چیزیں دین ہیں۔ ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر ایک بات بٹھائے کہ اللہ میرے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے۔ جب انسان پر کوئی مشکل حالات آتے ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں، اس وقت انسان گھبرا جاتا ہے، پھر انسان دین کو بھول جاتا ہے، پھر انسان اپنے ایمان کو بھول جاتا ہے، پھر انسان صرف اور صرف اس بات کو دل میں بٹھاتا ہے کہ اوہو یہ نہیں ہونا تھا، یہ کام ایسے ہونا تھا، اور وہاں آ کے کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھانا کہ اللہ میرے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا کہ جس پہ اللہ راضی ہوں گے۔ میرے لیے اس معاملے میں اللہ اسی طرح راضی تھے، اس لیے مجھے اللہ رب العزت نے یہ کام اسی طرح کرنے کی توفیق بخشی، پھر یہ ہوگا۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ بعض دفعہ کوئی نعمت چھن جاتی ہے، یا بعض دفعہ ایک نعمت بندے کو دیر سے ملتی ہے تو انسان بے صبر ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ماحول میں ایک ہی بات ہر بندے کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، ہر بندہ ہر چیز میں کثرت کی طرف ہے۔ دنیا کا مال و متاع ہو تو اس میں بھی کثرت، عمر بندے کی زندگی کا معاملہ ہو اس میں بھی کثرت کی خواہش ہے، رزق کا معاملہ ہو تو اس میں بھی ہم سب کی خواہش کثرت کی ہے کہ زیادہ ہو۔ کثرت کا مطلب زیادہ ہو۔ روحانی باطنی معاملات ہیں، حافظہ ہے، ذہن ہے، اس میں بھی ہر بندے کی خواہش بہت ہو۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کثرت اور دوسری چیز ہوتی ہے برکت۔ ہم سب کا جو رجحان ہے وہ کثرت کی طرف ہے، برکت کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ ہمارے ایک کام ہو جائے وہ کثرت سے ہو، کثرت کے ذریعے ہو جائے یا برکت کے ذریعے ہو جائے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمارا کام ہو جائے، لیکن ہم اپنا ایمان، ہم اپنا اندر خراب کر لیتے ہیں اللہ سے کثرت مانگ کر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری عمر کے اندر بھی برکت عطا فرما، میرے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی والدہ نے کہا تھا کہ انس کے لیے دعا کر دیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 دعائیں کی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خود دعا مانگی. ایک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ یا اللہ انس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، انس کی اولاد کے اندر بھی برکت عطا فرما. تو اللہ نے وہ تینوں دعائیں قبول کی. اب عمر کے اندر کیا برکت تھی کہ مختلف روایات ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی 95-96 سال عمر تھی. مال کے اندر بھی برکت تھی، ان کے پاس باغات تھے، کھجوروں کے باغات تھے ان کے. اولاد کے اندر برکت تھی کہ عشروں ان کے بچے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، یا اللہ مجھے تو 10 لاکھ دینا تو پھر شادی ہوگی. یہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے. 10 لاکھ دو، یا اللہ 10 لاکھ دے دے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، 10 لاکھ دے. وہ 10 لاکھ مل جاتا ہے لیکن اس میں شادی نہیں ہوتی. اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، میری بہن کی شادی ہے، یا اللہ میری تو یہ شادی کروا، میرا تعاون فرما، میری مدد فرما، میری نصرت فرما، میرا یہ کام ہو جائے. اب وہ کام 2 لاکھ میں ہو جائے، وہ کام 10 لاکھ میں ہو، وہ کام 15 لاکھ میں ہو، یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہم نے اللہ سے کام حل کروانے ہیں، ہم نے اللہ سے اس کام کو کرنے کے پیسے نہیں لینے. ہمیں تو ہمارے وہ کام چاہیے نا کہ وہ کام کسی طرح ہو. ہم اللہ سے ان کاموں کے لیے پیسے اور مال مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان پھنس جاتا ہے. تو ہر معاملے کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے کثرت نہیں برکت مانگنا. آج جو دنیا کے اندر بے شمار پریشانیاں ہیں، صرف اور صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہر انسان کثرت کی طرف ہے. ایک بزرگ ہیں ہمارے پیر ہیں، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، بڑے اللہ کے ولی ہیں. وہ ایک دفعہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے، کہتے میرے پاس ایک عورت آئی فیصل آباد سے. تو کہتے میری اہلیہ کے پاس آئی، اس کو کہنے لگی کہ مجھے پیر صاحب سے بات کرنی ہے، میری ملاقات بات کروا دیں. تو کہتے میری اہلیہ نے کہا کہ یہ آپ سے لازمی طور پہ بات کرنا چاہتی ہیں، آپ ان کی بات سنیں. وہ پردے میں بیٹھ کے میرے سے بات کرنے لگی، کہتی کہ مجھے ایک پریشانی ہے. کہتے ہیں ہم 2 میاں بیوی ہیں، خوش ہیں، 8-10 سال ہوئے شادی کو، ابھی اولاد نہیں ہوئی لیکن چلو کوئی نہیں، ہو جائے گی. اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، گھر اچھا ہے، گاڑی میری اپنی بھی ہے، میرے شوہر کی بھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. پھر پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے مہینے کا 50,000 روپیہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. یہ خرچہ کم ہے، میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں یہ میرا خرچہ بڑھا دو، وہ خرچہ نہیں بڑھاتا، میری یہ پریشانی ہے. پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو 2 لاکھ روپیہ بھی خرچہ مل جائے نا تو آپ کی پریشانی، یہ والی پریشانی حل نہیں ہو سکتی. پیر صاحب نے کیا فرمایا کہ آپ کو اگر 2 لاکھ روپیہ بھی مل جائے نا تو آپ کی یہ پریشانیاں حل نہیں ہوں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل میں بات ہی یہ بٹھائی ہوئی ہے کہ یہ کام اتنے پیسے ہوں گے تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے، یہ کام بھی ہو سکتا ہے، یہ کام بھی ہو سکتا ہے. پیر صاحب نے ان سے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، آپ اپنے روزمرہ کے کام، آپ اپنے معاملات دین کے مطابق بنا لیں، شریعت کے مطابق بنا لیں، شریعت کی پابند ہو جائیں، یہ 50,000 روپیہ بھی کافی ہو جائے گا. آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. پیر صاحب فرماتے ہیں 2-3 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ مجھے پہلے سے فرق محسوس ہو رہا ہے، میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی ہے، اعمال کی پابندی شروع کر دی ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، جو کام ناجائز ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، جو کام جائز ہے ان کو کر رہی ہوں. اس سے فرق یہ پڑ رہا ہے کہ میرے اب سارے کام انہی پیسوں میں ہو رہے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز پیسے کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ سے اپنے مسائل حل کروانے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے.
پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے اگر مسائل حل ہوتے تو یہ ڈاکٹر نہ کبھی بیمار ہوتا نہ کبھی مرتا۔ ہر بیماری کا علاج اس کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا نا، ہم تو چلو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو تو پتہ ہے۔ ہمارے وہاں اکاڑا میں ایک بزرگ عورت تھی، فوت ہوئی، ان کا شوہر بھی ڈاکٹر، اس کے 2 بیٹے ہیں، دونوں ڈاکٹر، اور اس کو جو بیماری تھی وہ تینوں بندے، شوہر اور اس کے دونوں بیٹے، تینوں اسی بیماری کے اسپیشلسٹ ہیں۔ بیمار ہوئی، گھر میں ساری مشینری انہوں نے گھر میں لگا دی اس کے علاج کے لیے، اور جب اس کی وفات کا وقت آیا، جب اس کی بیماری بڑھی، اوپر اس کا شوہر بھی موجود تھا، دونوں بیٹے، تینوں ڈاکٹر موجود تھے، لیکن اس بیماری کے اندر ان کے علاج سے، ان کی دوائیوں سے فاقہ نہیں ہوا۔ ان کے سامنے اوپر کھڑے ہوئے اس کی سانس نکل گئی۔ تو کثرت کے اندر فائدہ نہیں ہے، برکت کے اندر فائدہ ہے۔ اسی بات کو ہم نے اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ مال کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے، برکت کے ذریعے، اعمال کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکمران تھے، کتنے رقبے کے حکمران تھے؟ پچھلے دن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ نے فرمایا کہ جتنے رقبے پر، جتنی جگہ پر، جتنے ایریے میں، جتنے علاقوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، آج اتنے علاقے پر 54 حکمران ہیں، 54 حکومتیں ہیں آج، 54 وزیر اعظم، صدور، بادشاہ ہیں۔ ان سارے علاقوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلے کی خلافت تھی، اکیلے کی حکمرانی تھی، اور یہ سارے علاقوں کے لوگ، وڈیرے، جاگیردار، یہ سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کانپتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو نہ کوئی لینڈ کروزر تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسے وسائل تھے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا مال تھا، نہ ایسا کوئی اسلحہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا کہ رستم پہلوان جو قیصر و کسریٰ کے دربار میں ہوا کرتا تھا، کہ جس کا نام ہوتا تھا، ایک دفعہ جنگ کا موقع آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، عمر مدینے میں ہے، وہاں بیٹھ کر وہ میرے کلیجے کو کھا رہا ہے اور چبا رہا ہے۔ تو کیا چیز تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس؟ صرف اور صرف اعمال تھے ان کی زندگی کے اندر، اور ان کی زندگی شریعت اور دین کے تابع تھی۔ مال نہیں ہوتا تھا، وقت کے خلیفہ ہوتے تھے، گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، درخت کے نیند آ گئی، درخت کے نیچے اپنا لیٹ گئے، اپنی کسی بھی چیز کو، پتھر کو اپنا تکیہ بنایا، ہاتھ رکھا اور سو گئے۔ وقت کا خلیفہ سو رہا ہے اور دنیا ان کے نام سے کانپتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ تو اے ایمان والو، ہم برکت کی طرف آئیں، کثرت کا رولا، کثرت کے اعلان، کثرت کی باتیں یہ چھوڑ دیں۔ رزق کے اندر برکت، عمر کے اندر برکت، مال کے اندر برکت، ہر چیز کے اندر برکت کی ضرورت ہے، کثرت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا، انبیاء کا یہ مزاج ہے، برکت والا مزاج اپنائیں، کثرت والے مزاج کو ہم چھوڑ دیں۔ مال کی کثرت، میرے بھی دل میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میرے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ مال زیادہ ہونا چاہیے۔ بھائی برکت مانگیں گے، مال اس سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن وہ برکت والا ہوگا۔ ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے مجھے اتنے دے دو، اللہ دے دیتا ہے، لیکن مسئلہ کیا بنتا ہے؟ اللہ دینے کے بعد کہتا ہے لو اپنے کام اب اس میں کر کے دکھاؤ، وہ مال ختم ہو جاتا ہے، کام پورے نہیں ہوتے۔ عمر کے اندر برکت، صحت کے اندر برکت، یہ ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ نے ان کی صحت میں برکت رکھی تھی، 95 سال کی ان کی عمر، عالم تھے،
عالم تھے، بزرگ تھے، 95 سال ان کی عمر. ایک جگہ ایک کھانے پہ سارے لوگ بیٹھے تھے، وہ ابھی تشریف لائے. گوشت پکا ہوا تھا، تو اب ساری دنیا جو ہے نا وہ گوشت کھا رہی ہے. گوشت میں جو چربی ہوتی وہ اتار کے ایک سائڈ پہ کر رہی ہے، صاف صاف گوشت نکال کے کھا رہی ہے. اب وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ چربی ہے یا یہ ہے یہ وہ ہے. وہ جو بوٹی ان کے سامنے آ جاتی وہ اس کو کھاتے. سارے لوگ پریشان ہیں کہ ہم چربی کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں چربی بھی آتی تو کھا جاتے ہیں. پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ کہتے 95 سال. صحت؟ انہوں نے کہا صحت الحمدللہ ایسی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میں نے ایک گولی بھی کھائی ہو. 95 سال کی عمر، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی گولی بھی کھائی ہو. پھر ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ عمر عطا فرمائیں تو ایسی زندگی دینا، زندگی دیں تو ایسی زندگی دینا جو صحت والی زندگی ہو، عافیت والی زندگی ہو، میں کسی کا محتاج نہ ہوں. اللہ نے میری یہ دعا قبول کی، عمر عطا فرمائی. 95 سال ہو گئی ہے، ابھی آگے کتنی ہے پتہ نہیں، لیکن یہ 95 سال الحمدللہ صحت والی زندگی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہو. یہ برکت ہے. 60-70 سال عمر ہے نا، 95 سال عمر ان کو ملی، انہوں نے برکت والی عمر مانگی. اب بتاؤ ان کی عمر زیادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور ہوئی بھی برکت والی. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ برکت مانگیں گے وہ چیز زیادہ ہو جائے گی، لیکن ہوگی بھی وہ عافیت والی، ہوگی بھی وہ خوشیوں والی، ہوگی بھی وہ سکون والی. ایک بزرگ، اس کے پاس 3 ملیں تھیں. مال اللہ نے جو عطا فرمایا، 3 ملیں تھیں، 3. اب اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. اب ایک مل ایک بندے کے پاس ہو تو ضرورتیں تو پوری ہو جاتی ہیں. پھر اللہ نے دوسری دی، پھر تیسری دی. اب اس بندے کو چوتھی مل کی پریشانی ہے. ہمارے استادوں کے پاس آیا، کہتا ہے کہ دعا کرو میں پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے جی؟ 3 ملیں تو آپ کے پاس ہیں. کہ نہیں، پریشانی یہ ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے. میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ ملیں 3 ہیں، بچے 4 ہیں. اب 3 ملیں تو 3 بیٹوں کے مل جائیں گی. میں چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں ایک مل اور بن جائے جو میں اپنی بیٹی کے لیے لے لوں. تو انسان نے اپنے مسائل خود بنائے ہوئے ہیں، اپنی پریشانیاں خود گھڑی ہوئی ہیں، اپنے اوپر الجھنیں خود سوار کی ہوئی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ دین سے دوری ہے. جب دین کے قریب ہوگا، دین کو اپنائے گا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت فتوحات کے، اس کے بعد اللہ رب العزت برکات کے دروازے کھول دیں گے. تو اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں. ہمارے اکابر جو تھے ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، جو ہمارے بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ شعبان سے ہی رمضان شریف کی تیاری شروع کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے تھے. ابھی تو چند دن رہ گئے رمضان میں، 10-12 دن 13 دن رہ گئے. تو ابھی سے اس کی تیاری، اور ایسی تیاری کہ ہمارا جو دل ہے وہ مسجد کے ساتھ لگ جائے، عبادات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو. تراویح، اس کے اندر قرآن پاک کو سننا، تراویح ادا کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، مسجد کے ساتھ جڑنا، قرآن پاک پڑھنا، ان ساری چیزوں کے اندر ابھی سے ترتیب بن جائے. پھر یکدم جب تیاری شروع کرتے ہیں پھر مشکل ہوتی ہے، پھر گھبرا جاتے ہیں. لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، ابھی سے اس کی تیاری شروع کریں. وگرنہ پھر کیا ہوتا ہے، 8-10 دن جوش کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، 10-12 سے لے کر 20-22 روزے تک، پھر درمیان میں وہ مسنگ ہو جاتی ہے. جب دیکھتے ہیں کہ ابھی رمضان ختم ہو رہا ہے پھر دوبارہ رجوع ہو جاتا ہے. رمضان کے ایک علاوہ ایک بزرگ تھے، عالم استاد تھے، وہ ہنس رہے تھے، کہتے ہیں ہمارے جو معاشرہ ہے نا، اس کے اندر جو درمیان والے 10 روزے ہیں نا، ان کی خیر نہیں ہوتی. پہلے 10 روزوں میں بھی جذبے سے تراویح پڑھتے ہیں، آخر 10 روزوں میں بھی جذبے سے، کہیں قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، آخری 10 دن ہے، اور جو درمیان والے 10 دن ہیں وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں.
حالانکہ اس میں وہ بھی رمضان شریف کے دن ہے، اس کے اندر بھی عبادت کرنا، اس کے اندر بھی تلاوت کرنا، تو ابھی سے اس کی تیاری شروع ہو، اور رمضان شریف اس طرح ہم گزاریں کہ وہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر رچ اور بس جائیں۔ جیسی ہماری مساجد رمضان میں آباد ہوتی ہیں وہ سارے سال کے لیے پھر آباد ہوں۔ رمضان میں اگر نمازیوں کی کثرت ہو جائے تو وہی کثرت باقی پورے سال میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت تو یہ درمیان میں یہ ایک مہینہ، ہفتے بعد ایک جمعہ، یہ اس طرح کی شب قدر ہے، شب معراج ہے، یا اسی طرح یہ شب برات ہے، یہ اس طرح کی جو راتیں ہیں، محرم کے 9-10 محرم ہے، یہ اس طرح کے جو ایام درمیان میں اللہ رب العزت بندوں کو دیتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ مسجد کی طرف بڑھتا ہے، شوق سے عبادت کرتا ہے۔ ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ ایک دن عبادت کرنے آئے، مسجد میں آئے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، اس کے دل کو سکون ملے گا، تاکہ بندے کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ یار میں نے ایک دن یہ نماز پڑھی ہے، ایک رات میں نے یہ عبادت کی ہے، ایک مہینہ میں نے روزے رکھے ہیں، مجھے اتنا سکون ملا ہے، تو اگر میں ساری زندگی یہ کام کرتا رہوں تو مجھے کتنا سکون ملے گا۔ غیر مسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں علاج کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، غیر مسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اپنے دل کے علاج کے لیے، اور مسلمان تلاوت نہیں کرتا۔ انڈیا کے ایک اداکار کے بارے میں اخبار میں لکھا تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہتے اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو کیا ہمیں سکون نہیں چاہیے؟ تو قرآن پاک کی تلاوت اس کی ابھی سے ہم ترتیب بنائیں، رمضان شریف کے اندر کثرت سے تلاوت کریں، کوشش کریں جتنا زیادہ زیادہ ہمارے قرآن پاک ختم ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائیں گی، جب دین کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے گا، تو میں نے عرض کیا کہ پھر ہمارا رجحان برکت کی طرف ہوگا، کثرت کی طرف نہیں ہوگا۔ برکت کی ضرورت ہے ہمیں، اور یہ برکت کیسے ہوگی؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، یہ ایمان والے اگر اللہ سے ڈر جائیں، یہ پہلی امت کے لوگوں کے بارے میں بات ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ نصیحت کی بات ہے کہ یہ بستی والے جو ہیں یہ اگر ایمان لے آتے، اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ سے ڈر جاتے تو کیا ہوتا؟ اللہ فرما رہے ہیں تو میں آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا، برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ ایک امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ چلتے ہیں تو دائیں اور بائیں ان کے باغات ہوتے ہیں، اور وہ باغات کیوں تباہ ہو گئے؟ صرف ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کی طرف ہم رجوع کر کے دیکھیں تو صحیح، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنگل میں پیشاب کر رہے تھے، تقاضا کر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک بل سے، ایک سوراخ سے ایک چوہا نکلتا ہے اور ایک اشرفی رکھ دیتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے۔ اب وہ پیشاب کر رہے فارغ ہوئے تو 17 اشرفیہ، 17 دینار اس نے نکال کر رکھی، وہ انہوں نے اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تقاضا کر رہا تھا تو ایک چوہا آیا اور اس نے مجھے وہ باہر نکالتا رہا، پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو تنگ کیا ہوگا، آپ نے اس کے بل میں سوراخ کیا ہوگا، وہ نہیں۔ یا رسول اللہ وسلم، نہیں، میں تو ایک سائڈ پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے اپنی طرف سے آپ کو عطا فرمائے ہیں، یہ آپ کے ہیں، یہ اللہ نے غیب سے آپ کی مدد کی، یہ آپ کے ہیں، لے جاؤ اس کو گھر میں۔ وہ گھر میں لے گئے تو ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ جب تک وہ 17 دینار ہمارے گھر میں رہے، جب تک وہ 17 دینار، وہ 17 روپے ہمارے گھر میں رہے، تب تک ہم نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت اور برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پریشانیاں نہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہی، ان 17 دینار کی یہ برکت تھی۔ ایک اللہ والے
ایک بھی بزرگ تھے، ان کے ایک مرید حج پہ جانے لگے، کہتے بڑا دل کرتا ہے حج پہ جاؤں لیکن پیسے نہیں ہیں، تو پیر صاحب نے ان کو 1 دینار دیا کہ یہ دینار ہے، جاؤ حج پہ۔ جب حج پہ جانے لگے تو اب وہ کہتے میں حج پہ جاؤں گا تو یہ 1 دینار سے کیسے میری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے اس میں برکت کی دعا مانگی ہے میں نے، اللہ اس میں برکت دیں گے، آپ جاؤ۔ وہ نکلے، بستی سے باہر نکلے تو پیچھے سے ایک قافلہ آیا، اس وقت لوگ قافلوں کی شکل میں جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ حج پہ چلیں۔ انہوں نے کہا میں پیدل چلوں گا آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے ساتھ سواری پہ چلنے کا، میرے پاس نا کچھ حالات کم ہیں تو میں چلوں گا آپ کے ساتھ ضرور، لیکن میں وہ سواری کا خرچہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایک بندہ قافلے میں جا رہا تھا حج کے لیے، وہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کا اونٹ خالی اس نے جانا ہے تو آپ اس پہ سواری کر لو۔ اب وہ جناب گئے، اس پہ سواری کر کے حج کی، واپس آ گئے۔ راستے میں جہاں دسترخوان لگتا وہ کہتے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، وہ کہتے میرے سے یہ پیسے، کہتے نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم تو حج کے لیے جا رہے تھے، آپ تو ہمیں راستے میں ملے ہو، آپ مہمان ہو ہمارے۔ وہ اسی طرح اس کو کھانا کھلاتے لے گئے، حج کیا، اسی طرح واپس آ گئے، وہ 1 دینار اس کی جیب میں ہی رہا۔ تو جب اللہ رب العزت کسی انسان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جب اس کے کام کے اندر برکت ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر تھوڑے پیسوں میں بہت بڑا کام ہو جاتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہے، اب اس کا 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، تو ہم اللہ سے وہ لاکھ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ درمیان میں ایسی کوئی پرابلم بنتی ہے کہ وہ لاکھ بھی ختم ہو جاتے اور کام ختم نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ سے اپنے کام حل کروائیں، ہم اللہ سے اپنے معاملات حل کروائیں، ہم اللہ سے اپنے مسائل حل کروائیں، ہم اللہ سے ان مسائل کو حل کروانے کے لیے مال نہ مانگیں۔ تو جب بھی اللہ سے دعا مانگیں، برکت کی دعا مانگیں، اور یہ برکت کی دعا کتنی اہم ہے۔ وضو کے دوران دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی ذنبی، دوران وضو، یہ وضو کے درمیان کی یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرما، گھر وسیع کشادہ ہونا چاہیے، وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو کے درمیان میں کیا مانگ رہے ہیں؟ برکت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ووسع لی فی داری، یہ نہیں کہا ووسع لی فی رزقی کہ میرے رزق کے اندر وسعت دے، یہ نہیں کہا، یہ کہا وبارک لی فی رزقی، میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ تو جب برکت ہوگی تھوڑے میں بھی اللہ بڑے کام کر دیں گے۔ تو اب اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ سے برکت مانگیں، ہم بھی اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروائیں، ہم اللہ سے ان مسائل کو حل کروانے کے لیے مال نہ مانگیں، وگرنہ اللہ ایسی الجھنوں میں ہمیں پھنسا دیں گے، مال دے دیں گے، کیونکہ اللہ کسی کی دعا، کسی کے مانگے ہوئے کو رد نہیں کرتے، اللہ وہ دے دیں گے، لیکن اللہ کہیں گے کہ اے بندے آپ مسلمان ہوئے، آپ نے کلمہ پڑھا، تو کلمے کے اندر ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کرنا تو سارا کچھ میں نے ہے، کام تیرا اٹکا ہوا ہے، تو میری یہ کہتا کہ یا اللہ میرا یہ کام کر، تو نے مجھے کہا کہ نہیں اس کام کے حل کرنے کے لیے مجھے مال دے دے، کام میں خود کروں گا۔ اللہ کہتے ٹھیک ہے میں نے تجھے مال دے دیا، اب کام تو خود کر، وہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ سے ہم مسائل حل کروائیں، اللہ سے ہم اپنے معاملات حل کروائیں، ان کے لیے برکت کی دعا کریں، برکت مانگیں، کثرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک کو، احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔